بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بات ہو رہی تھی کہ عرفہ کا دن جو ہے وہ کتنا فضیلت والا دن ہے، اور اس میں دعا کی کتنی فضیلت ہے، کتنی خصوصیت رکھتی ہے دعا آج کے دن۔ ایسے ایسے آداب وارد ہوئے ہیں، ایسے ایسے احکام دعا کے حوالے سے جو کسی اور دن میں وارد نہیں ہوئے۔ ان میں سے چند ایک بیان کیے ہیں، اور آخری جو بیان کیا تھا وہ یہ تھا کہ آج کے دن کسی اور سے نہ مانگے، حتیٰ کسی سے کوئی چیز لینی ہے آج نہ مانگے، آج کا دن خاص کر لے صرف اللہ سے مانگنے کے لیے۔ اسی طرح آج کے دن کے یعنی عرفہ کے دن دعا کے حوالے سے آیا ہے، خصوصیت ہے کہ جیسے آپ کو حکم ہے کہ آپ صرف اللہ سے آج مانگیں، اگر کوئی آپ سے آج مانگ لے تو اس کو رد نہ کریں، اس کو دخالت ہے، مدخلیت ہے آپ کی دعا کی قبولیت میں۔ روایت میں ہے کان ابو جعفر علیہ السلام اذا کان یوم عرفہ لم یرد سائلا، عرفہ کے دن کسی کو خالی نہیں پلٹاتے تھے۔ تو اگر آج کوئی عرفہ کے دن آپ سے مانگ لے تو خالی نہ پلٹائیں، شاید اس وجہ سے آج جو کچھ آپ مانگیں گے اللہ تعالیٰ ممکن ہے آپ کو خالی نہ پلٹائے۔ ایک اور چیز جو عرفہ کے دن دعا کے حوالے سے وارد ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ آج حکم ہے کہ اجتماعی شکل میں دعا مانگیں۔ یہ بہت کم یعنی وارد ہوا ہے کہ کسی دن باقاعدہ حکم آیا ہو کہ آج اجتماعی شکل میں دعا مانگیں۔ روایت میں ہے چھٹے امام سے قال فی یوم عرفہ یجتمعون بغیر امام فی الامصار، جہاں جہاں بھی ہیں دنیا کے کونے میں، شہروں میں، چاہے ان کے ہاں امام نہیں بھی ہے تو وہاں جمع ہوں، یدعون اللہ عز و جل، اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ تو پروردگار پسند کرتا ہے کہ جیسے عرفات میں حاجی جمع ہو کر اجتماعی شکل میں مانگ رہے ہیں، دنیا کے جس کونے میں ہیں وہاں اجتماعی شکل میں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں الحمدللہ نجف اشرف میں، کربلا میں، ماشاءاللہ مومنین کہاں کہاں سے جمع ہو کر جو ہے ائمہ علیہ السلام کے صحن بھرے ہوئے ہوتے ہیں، عرفہ کے دن اجتماعی دعا مانگ رہے ہوتے ہیں۔ بعض دفعہ گرم موسم ہوتا ہے، دیکھا ہے آنکھوں سے، کئی کئی گھنٹے دھوپ میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی جا رہی ہوتی ہے۔ تو آج کے دن یعنی عرفہ کے دن دعا کی جو ہے وہ کئی ایک جہت سے اس کے احکام آئے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ کوشش کرے آج دوسروں کے لیے دعا مانگے، یعنی اس پر باقاعدہ ٹائم لگائے کہ اپنے ایک ایک رشتہ دار کو یاد کرے، جو قدیمی اس کے دوست ہوتے تھے، جو اب اس کے دوست ہیں، جو اس کے چاہنے والے ہیں، جو اس کے جاننے والے ہیں، جس کسی نے اس پر احسان کیا ہے، جو اس کے پڑوسی ہیں، جو اس کے کسی سفر کے ساتھی ہیں، جو اس کے اسکول وغیرہ میں کالج میں کلاسی تھے، جو اس کے مثلا رشتہ دار ہیں، سب کو یاد کریں، ایک ایک کا نام لے کر آج چاہے اس پہ جتنا ٹائم لگ جائے، تو ایک تو ان کا حق ادا ہوگا، کم از کم 10 سال میں کسی ایک دن ان کو یاد کر لیں، جو دنیا سے جا چکے ہیں، جن کے لیے کوئی دعا مانگنے والا نہیں ہے، ان سب کو یاد کریں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ وہ جتنا ٹائم دوسروں کے لیے دعا کرتا رہے گا اتنا ٹائم ملائکہ اس کے حق میں دعا کرتے رہیں گے۔ روایت میں ہے ابراہیم بن ہاشم کہتے ہیں میں نے عبداللہ بن جندب کو دیکھا، موالی علی آدمی ہے، محب علی شخصیت ہے، موقف میں عرفات میں کہ بہت خوبصورت انداز میں اس جیسا میں نے کسی کو دعا مانگتے نہیں دیکھا، اپنے ہاتھوں کو پھیلایا ہوا تھا، آسمان کی طرف اٹھایا ہوا تھا، رخسار پر آنسو اس کیفیت سے جاری تھے کہ رخسار سے بہتے ہوئے زمین پر ٹپک رہے تھے۔ جب لوگ چلے گئے تو میں نے ان سے کہا یا ابا محمد، عبداللہ بن جندب سے، آپ جیسا عرفات میں کسی کا وقوف میں نے نہیں دیکھا، اتنا پیارا وقوف اور اتنا پیارا دعا کا انداز۔ کہتا ہے واللہ ما دعوت الا لاخوانی، جتنا ٹائم میں دعا مانگتا رہا ہوں میں صرف اپنے بھائیوں کو یاد کرتا رہا ہوں، مومنین بھائیوں کو، ایک ایک کو۔
ایسا کیوں کر رہا تھا؟ ائمہ کی تربیت تھی. کاش کہ شیعہ اپنے تمام کاموں میں، تمام اعمال میں اپنے ائمہ کی تربیت لیتے. ائمہ سے کہا اس لیے کہ امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام نے مجھے خبر دی تھی، من دعا لأخیہ بظہر الغیب، جو بھی پشت پیچھے اپنے مومن بھائی کے لیے دعا کرے گا تو اس کو عرش سے ندا دی جائے گی، وَلَكَ مِئَةُ أَلْفِ ضَعْفٍ مِثْلِهِ، آئے اپنے مومن کے بھائی کے لیے دعا کرنے والا تیرے لیے 1,00,000 گنا زیادہ ہو. جو اس کے لیے مانگا ہے 1,00,000 گنا آپ کے لیے زیادہ ہو. عبداللہ بن جندب کہتے ہیں کہ مجھے پسند نہیں تھا کہ میں اس 1,00,000 گنا والی چیز کو کہ جس کی ضمان اور گارنٹی بھی دی گئی ہے اس کو چھوڑ دیتا اور وہ والی دعا اپنے لیے کرتا کہ جس کے بارے میں مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ میرے لیے قبول بھی ہوتی یا نہیں. یعنی اپنے لیے اگر کرتا یقین نہیں تھا کہ قبول ہوگی یا نہیں، لیکن جب دوسروں کے لیے کی ہے تو مجھے 1,00,000 گنا زیادہ ملے گا اور اس کی گارنٹی بھی ہے. تو یہ عرفہ کے دن دعا کے حوالے سے چند نکات اور چند پوائنٹ تھے. عرفہ کے دن جو باقی اعمال ہیں ان میں سے ایک عمل غسل ہے. روایت میں ہے کہ امام علیہ السلام سے جب پوچھا گیا عرفہ کے دن کا غسل تو امام نے فرمایا کہ اغتسل اینما کنت، جہاں بھی دنیا میں ہے غسل کا. ہمارے ہاں بعض علاقوں میں صبح صبح اٹھا دیتے تھے صبح کی نماز سے پہلے کہ بھائی غسل کر لو. اس کا افضل ترین ٹائم جو ہے وہ زوال کے ساتھ ہے. جب زوال ہونے والا ہو تو اس ٹائم غسل کریں، زوال ہو رہا ہے اس ٹائم کریں، یہ افضل ترین ٹائم ہے غسل کا. کچھ نمازیں ہیں لیکن زیادہ اس دن کی دعائیں ہیں. نمازیں مختصر سی ہیں، مفاتیح الجنان میں لکھی ہوئی ہیں. روزہ اگر رکھ سکتا ہے تو مستحب ہے، اگر دعا میں رکاوٹ نہ بنے تو بہت زیادہ ثواب ہے روزے کا. اس کے علاوہ جو عمل مستحب ہے عرفہ کے دن وہ زیارت امام حسین علیہ السلام ہے. سال میں بہت ساری مناسبتیں ہیں، بلکہ اکثر جو بڑی بڑی مناسبتیں ہیں ہر مناسبت پہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کو مستحب قرار دیا گیا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ پروردگار کتنا ایک چاہتا ہے لوگوں کو کربلا سے، مومنین کو کربلا سے جوڑنا چاہتا ہے. چونکہ جو حقیقی معنی کربلا کے پاس آ گیا، کربلا کو سمجھ لیا، کربلا کے مشن اور ہدف کو سمجھ لیا، وہ بندہ راہ راست سے پھر نہیں ہٹ سکتا ہے. وہ پھر راہ راست پر ہر صورت میں چلتا ہے، چاہے جتنی اس کو قربانیاں دینی پڑے. تو ہر مناسبت پہ زیارت کا ثواب آیا ہے. لیکن اگر روایات کو دیکھا جائے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ شاید عرفہ کے دن کی جو زیارت ہے یہ سب سے زیادہ ثواب رکھتی ہے. مومنین کو کوشش کرنی چاہیے، اگر اللہ تعالیٰ ان کو حج پہ نہیں لے گیا ہے، توفیق نہیں ہوئی ہے، تو عرفہ کے دن کربلا میں آ جائیں، بہت زیادہ ثواب ہے. اتنی روایات ہیں جو بیان نہیں کی جا سکتی ہیں ایک دو لیکچر میں، لیکن ان میں سے کوئی 2-3 روایتیں عرض کرتا ہوں. بشیر دہان کہتا ہے کہ میں نے چھٹے امام سے، امام صادق علیہ السلام سے عرض کیا کہ کبھی کبھار میں حج پہ نہیں جا سکتا تو میں عرفہ کا دن قبر حسین علیہ السلام پہ گزارتا ہوں. تو امام نے فرمایا احسنت، بہت اچھا کام ہے. اے بشیر، جو مومن بھی قبر حسین کے پاس آتا ہے عارفاً بحق ہی، امام کے حق کو پہچانتے ہوئے کہ یہ معصوم ہستی ہیں، یہ جوانان جنت کے سردار ہیں، یہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہادی اور رہبر ہیں، منصوص ہیں جن پر نص ہے امامت پر، منصوص من اللہ ہیں. اگر وہ آتا ہے عید کے دن کے علاوہ تو اس کے لیے 20 حج اور 20 عمرے لکھے جاتے ہیں جو مقبول ہوتے ہیں، جن پر ثواب ملتا ہے.
اور رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلکہ مطلقاً نبی مرسل یا امام عادل کے ساتھ جنگ کرنے کی 20 جنگ کرنے کا میں شریک ہونے کا ثواب ہے. 20 غزوہ، گویا کہ 20 مرتبہ ان کی معیت میں، ان کی نصرت میں جنگ کیے. یہ تو ہے کہ جو عید کے علاوہ کسی دن میں آتا ہے. ومن اتاہ فی یوم عرفہ، لیکن اگر کوئی عرفہ کے دن آتا ہے ان کے حق کی معرفت رکھتے ہوئے، کتب لہ 1000 حج، اس کے لیے 1000 حج لکھی جاتی ہے، 1000 عمرہ لکھا جاتا ہے جو قبول ہوتا ہے، جن پر ثواب ہوتا ہے، اور 1000 جنگ میں شرکت کا ثواب ہوتا ہے نبی مرسل یا امام عادل کے ساتھ جنگ، یعنی ان کی نصرت میں. تو کہتا ہے کہ میں نے عرض کی کیف لی بمثل الموقف، کہ موقف یعنی عرفات میں جو ٹھہرنا ہے اس کے لیے مجھے کتنا ثواب ہوتا ہے، اس والا ثواب مل جاتا ہے. فناظر الی شبہ المغضب، تو امام نے غضب کی نگاہ اٹھائی، فرمایا یا بشیر ان المؤمن اذا اتا قبر الحسین یوم علیہ الصلاۃ والسلام یوم عرفہ واغتسل بالفرات ثم توجہ الیہ کاتب اللہ عز وجل لہ بکل خطوۃ حجۃ بمناسکہا ولا اعلمہ الا قال و عمرہ. فرمایا اے بشیر، جو قبر حسین کے پاس عرفہ کا دن آتا ہے، فرات پہ غسل کرتا ہے، پھر امام حسین علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوتا ہے، ہر قدم پر حج کا ثواب ملتا ہے، مناسک سمیت، اس کے حج کے تمام مناسک سمیت ہر قدم پر ثواب لکھتا ہے. کہتا ہے مجھے اور بات کا نہیں علم ہوا، الا قال و عمرتن، ساتھ یہ کہ عمرہ بھی کہا ہے، یعنی حج اور عمرہ کا ثواب ہے. کئی ایک روایات میں ہے کہ پروردگار قبر حسین پر آنے والے زائر کی طرف پہلے نگاہ رحمت فرماتا ہے، اور بعد میں عرفات میں جو حاجی جمع ہوتے ہیں ان پہ نگاہ رحمت فرماتا ہے. حدیث میں ہے کہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا رفاع حججت العام، اس سال بھی تو نے حج کیا ہے؟ تو میں نے کہا کہ میرے پاس اتنا مال نہیں تھا کہ میں حج پہ جاتا، لیکن میں نے عرفت عند قبر الحسین، عرفہ کا دن قبر حسین پہ گزارا ہے. تو مجھے کہا اے رفاع ما قصرت اما کان اہل منا فیہ، منا میں پہنچنے والے حاجیوں سے تیرا درجہ کم نہیں ہے. لولا انی اکرہ ان یاد الناس الحج، اگر مجھے یہ چیز پسند نہ ہوتی کہ لوگ کہیں حج چھوڑ نہ دیں، تو لحدثتک بحدیث لا تدع زیارت قبر الحسین، میں تجھے ایسی حدیث سناتا کہ تو قبر حسین کی زیارت کو ترک نہ کرتا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عرفہ کی زیارت کی حدیث تھی، چونکہ سال کے باقی دنوں میں امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرنا حج کو چھوڑنے پر ڈیپینڈ نہیں کرتی ہے، لیکن عرفہ کی زیارت حج کو چھوڑنا پڑتا ہے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ جو فضیلت کی حدیث ہے وہ عرفہ کی زیارت کی حدیث ہے. امام علیہ الصلوۃ والسلام نہیں بتانا چاہ رہے کہیں لوگ حج کو چھوڑ نہ دیں. پھر امام علیہ السلام نے خاموشی اختیار کی کچھ دیر کے لیے، پھر فرمایا اخبرانی ابی، میرے باپ نے مجھے بتایا تھا، من خرج الی قبر الحسین عارفا بحقہ غیر مستکبر صحبہ 1000 ملک عن یمینہ و1000 ملک عن شمالہ وکتب لہ 1000 حجۃ و1000 عمرۃ مع نبی او وصی نبی. بابا نے فرمایا تھا کہ جو بھی امام حسین علیہ السلام کی طرف قبر کی طرف جائے گا ان کے حق کی معرفت رکھتے ہوئے بغیر تکبر کیے، تو 1000 فرشتہ اس کے دائیں طرف ہوگا، 1000 فرشتہ اس کے بائیں طرف ہوگا، 1000 حج اور 1000 عمرہ اس کا لکھا جائے گا، اور وہ بھی نبی یا وصی نبی کی معیت میں، یعنی ان کے ساتھ 1000 حج کرنے کا اور 1000 عمرہ کرنے کا ثواب ہوگا. لیکن شرط ہے اتنا ثواب ملے گا جو عارفاً بحق ہی، امام حسین علیہ السلام کے حق کو کی معرفت رکھتا ہوگا کہ یہ معصوم امام ہیں، اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے نمائندے ہیں،
امام ہیں، ہادی اور رہبر ہیں، جوانان جنت کے سردار ہیں، جن کی محبت کو اللہ نے واجب کیا ہے، جن کی نصرت اور مدد کو اللہ نے واجب کیا ہے، جو مفروض و طاعہ ہیں، جن کی ہر حکم میں بغیر چوں چراں کے اطاعت اور فرما برداری کو اللہ نے واجب کیا ہے۔ پروردگار ہمیں عرفہ کے دن کی تمام نعمتوں کو، رحمتوں کو، برکتوں کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والحمدللہ رب العالمین۔